امارات ایک ایسا ملک جس کی حقیقت آپ نے شاید کبھی سنی ہی نہیں۔ رقبہ صرف 75,000 مربع کلومیٹر اور مقامی آبادی 8 لاکھ سے بھی کم، پھر بھی دنیا کی تیز ترین ترقی کرنے والی ریاستوں میں شامل۔ I wanted to be number one, not in the region, but in the world. نہ کوئی بڑی تاریخی جدوجہد، نہ آزادی کی تحریک، تو آخر یہ ترقی آئی کہاں سے؟ کیا یہ صرف ایک قیادت کا کمال ہے یا کچھ اور؟ کیا واقعی امارات کے پیچھے کوئی خفیہ طاقت کام کر رہی ہے؟ ایک ایسا راز جس کے بارے میں کوئی کھل کر بات ہی نہیں کرتا، اور اگر یہ سچ ہے تو پوری تصویر ہی بدل جاتی ہے۔ آج ہم اسی حقیقت کو بے نقاب کریں گے، امارات کی اصل کہانی۔ امارات کا وہ راز جو کوئی نہیں جانتا کہ امارات جیسے ملک جس کا رقبہ تقریباً 75,000 مربع کلومیٹر ہے اور جس کی مقامی آبادی ابھی تک 8 لاکھ سے بھی کم ہے، اتنی تیزی سے ترقی کیسے کر گیا؟ امارات کے پاس نہ کوئی مضبوط سیاسی تاریخ ہے، نہ آزادی کی تحریکیں اور نہ ہی ثقافتی یا فکری ادارے۔ کیا شیخ زاید نے اس پر سورہ یاسین پڑھ دی کہ ایک ہی رات میں تعمیر و ترقی سے بھر گیا اور مغربی ایشیا کی تیز سے بڑھتی ہوئی معیشتوں میں شامل ہو گیا؟ حقیقت یہ ہے کہ امارات پروجیکٹ کے پیچھے یہودی ہیں۔ مغرب میں موجود امیر یہودیوں نے یہ سوچا کہ مشرق وسطی میں ایک یہودی بستی قائم کی جائے جو مالی مفادات اور تجارتی سرگرمیوں کی نگرانی کرے، بغیر اس کے کہ اصل ریاست سے براہ راست تعلق رکھا جائے۔ کچھ سیاسی اور دیگر وجوہات کی بنا پر 1971 سے، جو کہ قیام کا سال ہے، مغرب نے امارات کو پہلے 6 اور پھر 7 ریاستوں میں تقسیم رکھا، اور ہر ریاست کا اپنا امیر، فوج، پولیس اور سیکورٹی نظام، جبکہ ابوظہبی 3/4 سے زیادہ رقبے پر مشتمل ہے تاکہ ایک مضبوط مرکزی ریاست بننے کا امکان کم رہے۔ اگر ہم سرکاری اعداد و شمار کے مطابق مان بھی لیں کہ امارات کی آبادی 7.5 لاکھ ہے، تو اس کا کیا مقابلہ ان غیر ملکیوں سے ہے جو وہاں رہتے ہیں، جن کی تعداد 90 لاکھ ہے اور وہ 200 قومیتوں اور 150 نسلوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر تمام مقامی لوگ فوج، سیکورٹی اور انٹیلیجنس بھی بن جائیں، تب بھی وہ اپنے ملک کا دفاع نہیں کر سکتے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جب آپ امارات میں داخل ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے آپ کسی یورپی یا ترقی یافتہ ایشیائی ملک میں آ گئے ہوں، جہاں بہترین نظام، پیشہ ورانہ رویہ، اعلیٰ نظم و ضبط، صاف ستھری اور خوبصورت سڑکیں نظر آتی ہیں۔ لیکن ایک اصل شہری کو تلاش کرنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ایئرپورٹ سے لے کر رہائش تک زیادہ تر معاملات غیر ملکیوں کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ مختلف عرب ممالک کے لوگ بھی موجود ہیں، جبکہ ہوائی اڈوں پر پروازوں کی تعداد اور بندرگاہوں میں جہازوں کی آمد و رفت دنیا کے بڑے ترین مراکز کا مقابلہ کرتی ہیں، جس سے انسان حیران رہ جاتا ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک سادہ سوچ رکھنے والا اماراتی اس پیچیدہ نظام کو چلا رہا ہو؟ امارات، بالخصوص ابوظہبی میں دنیا کے امیر ترین افراد کی بڑی تعداد موجود ہے، جن کی تعداد تقریباً 75,000 ملینر سے بتائی جاتی ہے، جن میں امیر یہودیوں کا تناسب سب سے زیادہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بڑے مالی ذخیرے کے لیے ایک محفوظ ماحول فراہم کیا گیا۔ اس لیے یہ عجب نہیں کہ محمد بن زائد کو اسرائیل کی طرف لے جانے میں ایک یہودی ارب پتی حائم صابان کا کردار تھا۔ امارات صرف بلند عمارتوں، خوبصورت سڑکوں، تجارت یا صنعت کا نام نہیں، بلکہ یہ امت کے خلاف سازش کا ایک مرکز ہے۔ اہم سوال: امارات کو اس قدر اسلحے پر خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے، جبکہ وہ دنیا میں اسلحہ خرچ کرنے والی 5ویں بڑی ریاست ہے؟ اس کی وجہ کہاں ہے اور وہ کن سرحدوں کا دفاع کر رہی ہے؟ جواب: یہ تمام اسلحہ، چاہے ظاہر ہو یا پوشیدہ، خطے کے ممالک میں مداخلت اور سازشوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور کوئی بھی عرب یا اسلامی ملک ایسا نہیں جس کے سیاسی، معاشی یا سیکورٹی معاملات میں امارات کی مداخلت نہ ہو۔ ایک اور سوال: کیا آل زید خاندان کے پاس اتنی ذہانت ہے کہ وہ اتنے پیچیدہ معاملات چلا سکے، اور کیا امارات کے حکمرانوں کے مفاد میں ہے کہ وہ ہزاروں کلومیٹر دور ممالک کی معاملات میں مداخلت کریں؟ سوال: سرمایہ دار خود براہ راست امارات پر حکومت کیوں نہیں کرتے؟ اس سوال کا جواب ہنری فورڈ کی 1921 کی کتاب دی انٹرنیشنل جو میں دیا گیا۔ دنیا کو پس پردہ رہ کر چلانا پسند کرتے ہیں۔ ایک اور سوال: انہوں نے سرمایہ کاری کے لیے اسرائیل کی بجائے امارات کو کیوں منتخب کیا؟ جواب: اسرائیل سرمایہ کاری کے لیے موضوع نہیں، وہ ایک فوجی مورچہ ہے، ہر وقت خطرے میں رہتا ہے، اور خطے میں اس کے ساتھ تجاری تعلقات بھی زیادہ پسند نہیں کیے جاتے، یعنی وہ غیر مستحکم ہے اور وہاں کام کرنے والوں کا براہ راست یہودیوں سے تعلق ہوتا ہے۔ خلاصہ: امارات دراصل 1971 سے ایک اسرائیلی بستی ہے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنی آراء کمنٹس میں دیں۔